میں دیکھتا ہوں کہ روڈوں پر گھمایا جاتا ہے، اس کو سجایا جاتا ہے، اور پھر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی فلانا اتنے لاکھوں کا بیل لے کے آیا، اتنے لاکھوں کا جانور لے کے آیا. تو ظاہر سی بات ہے نیت تو ضرور کاؤنٹ ہوتی. اس لیے میں نے یہ سوال پوچھا تھا. مولانا صاحب یہ بتائیں، اب جس کی بیٹی ہو یا بہن ہو، اس کا شوہر فوت ہو چکا ہو اور وہ ان کے اوپر بوجھ ہو، پھر واپس اپنے گھر میں بیٹھی ہو اور ان کے اوپر بوجھ بنی ہو، اور وہ ان کا خیال نہیں رکھتے ہو، نہ اس کا بھائی اس کا خیال رکھتا ہے. حالانکہ سب سے بڑا صدقہ تو یہ ہے کہ ان پر مال خرچ کرو، اپنے مال کو خرچ کرو، اور پھر بھی وہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں. آیا ان کی یہ قربانی قبول ہوتی ہے؟ دیکھیے شاہ صاحب، اس میں اللہ کے حکم کو دیکھا جاتا ہے، اور حکم جو ہے وہ نصاب پہ لگتا ہے. جس وقت کا جو حکم ہے اس کو اس بندے کو اس وقت کے حال کے امر کو دیکھنا چاہیے. ویسے تو عام دنوں میں کسی بیوہ کا خیال رکھنا، کسی یتیم کا خیال رکھنا، کسی فقیر کا خیال رکھنا، یہ تو ہمیں ہر وقت ہماری شریعت ہمیں بتاتا ہے کہ ان یتیم لوگوں کا، ان بیواؤں کا، ان غرباء کا، ان مساکین کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے حاجات کو دیکھنا چاہیے، ان کی ضرورتوں کو دیکھنا چاہیے. لیکن آج کل جو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے 2 لاکھ کا بیل لیا ہے، اور یہ 2 لاکھ اگر آپ کسی فقیر یا کسی غریب کی بیٹی کو دے دیتے، وہ اس پہ جہیز کا سامان لے لیتے، اور یہ آپ لوگوں نے ویسے ہی قربانی وہ جانور لے لیا، پیسے ضائع کر دی. ایسے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ سوال بے جا ہے. اللہ کا حکم اس وقت یہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے وہ قربانی ہے. نوافل سے افضل صدقہ اور خیرات اور جو دیگر ذرائع کے ذریعے سے ہوتا ہے اس سے افضل، ان کاموں سے افضل کیا ہے؟ قربانی ہے. تو اگر کسی کے اوپر واجب ہے تو وہ اس پر عمل کرے، اس کو زیادہ ثواب ملے.